وہاں پر قیدی نمبر 804 والی چپل صرف لے کے اس پہ گزارا کر رہے ہیں کے پی کے دوست ہمارے. اسی طرح سر وہ تو ہے کہ نہیں, خبر اب پتا سے ہے کہ نہیں, ہمارا چپل بڑا اچھا ہے یار, ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم پاکستان اور دنیا بھر کے دیکھنے اور سننے والوں کو محمد حامد کا سلام. ناظرین, جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں جو شخصیت ہمارے پاس موجود ہے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر سیالوی صاحب, جو کہ کسی تعریف کے محتاج نہیں. ان سے آج کچھ باتیں کریں گے. سب سے پہلے مبارکباد دینا چاہوں گا سر کہ آپ کے اور ہمارے پاکستان کے فیلڈ مارشل جنرل آصف منیر صاحب کو وائٹ ہاؤس میں دعوت ملی اور پاکستان کے لیے خوشخبری ہوں گی بقول فیصل واڑا جو آزاد سینیٹر ہے. تو کیا کہیں گے آپ اس بارے میں, کیسی خوشی ہوں گی جو پاکستان کے لیے؟ دیکھیں, یہ اس کا جواب تو دیکھیں ان کے ترجمان فیصل واڑا ہیں یا ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں, ہم تو ان کے ترجمان نہیں ہیں. آئی ایم چیئرمین آف مائی پولیٹیکل پارٹی. لیکن ایک چیز میں ضرور آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا جو باڈی لینگویج تھا پریس کانفرنس میں, وہ انتہائی جو ہے وہ آپ سمجھیں کہ اس میں رونیت اور فرونیت نہیں تھی. اس کا باڈی لینگویج مایوس کن تھا. اس نے یہ کہا تھا کہ ہی نوز ایران بیٹر دین اینی ون ایلس. اس نے بڑے طریقے سے مطلب ہمیں ڈر یہ تھا کہ یہ ملاقات کہیں پاکستان کو شرمندہ نہ کروا دیں, کوئی ایسا جملہ ڈونلڈ ٹرمپ نہ بولتے. جس طریقے سے زیلنسکی کو بے عزت کیا گیا, افریکنز کو بے عزت کیا گیا. یہ واحد آرمی چیف تھا جس کے بارے میں اس نے کہا کہ آپ سے مل کے مجھے جو ہے وہ خوشی ہوئی ہے. حالانکہ اسی امریکہ کے ناجائز بچے اسرائیل کو ہم نے روندا تھا جب اس کے ڈرونز آئے تھے. اسی امریکہ کے ناجائز بچے نریندر مودی کی ہم نے بینڈ بجائی تھی جب وہ ادھر آیا تھا. دنیا میں طاقتور کی قدر ہے. اگر آپ طاقتور ہیں, اگر آپ کے پاس پرمانو بم ہے تو پھر دنیا آپ کی قدر کرتی ہے, پرووائڈیڈ ایٹ آپ خود جا کے سی وی نہ جمع کرا دیں کہ ہم آپ کے غلام ہیں. تو یہ کھانے یقیناً ہمیں بہت مہنگے پڑتے ہیں. ماضی میں مشرف نے یہ کھانا کھایا تھا اور افغانستان اور خیبر پختونخوا تباہ ہوا تھا. ماضی میں اور بھی کافی ایسے جرنیلوں نے اور سیاسی قیادتوں نے یہ کھانے کھائے تھے جو ہمیں مہنگے پڑتے تھے. لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان پہلے سے بہت بہتر ہو رہا ہے اس وقت, کہ اس میں کوئی ایسی ڈیمانڈ نہیں رکھی گئی. اگر رکھی گئی بھی ہے تو وہ منظور یقیناً نہیں ہوئی. اور ایک چیز جو 2-4 دنوں میں شاید سامنے آ جائے وہ یہ ہے کہ ہی ٹرائیڈ ٹو آرڈر یا ہی ٹرائیڈ ٹو ریکویسٹ فیلڈ مارشل کہ آپ ایران کو کہیں پیچھے ہٹے, جس پہ اس نے ریگریٹ کیا ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. شہیر سیالوی بتاتے ہیں کہ ماضی میں جنرل کیانی, پرویز مشرف اور جو بھی ماضی کے ہمارے جنرل تھے, انہوں نے جو کھانے کھائے وہ کافی مہنگے پڑے پاکستان کے لیے. ایگزیکٹلی. آج بھی پاکستان کا چیف جنرل وائٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا ہے, اس موجودہ جنرل کے لیے یہ بات کیوں نہیں کہتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماضی میں جب باجوہ تھا اور عمران خان تھا تو وہ کہتے تھے آپ کیا چاہتے ہیں کہ ہم جنگ چھیڑ دیں, اور جرنیل آپ کا کہتا تھا کہ ہمارے ٹینکوں میں تیل نہیں ہے. اور اس نے کیا کیا ہے جو پچھلے 25 سالہ تاریخ میں نہیں ہوا. آپ نے حافظ سعید کو, مولانا مسعود اظہر کو, سید صلاح الدین کو دہشت گرد کہا, کیونکہ امریکہ دہشت گرد کہتے تھے. 25 سالوں سے مشرف سے لے کے عمران خان تک سب نے یہی کہا, ان کی گورنمنٹس نے یہی کہا. ان کے دور میں سی ٹی ڈی ان کے بندے اٹھایا کرتی تھی, ان کے دور میں آئی ایس آئی اور ایم آئی ان کے ساتھ سیدھے منہ سے بات نہیں کرتی تھی. اس بار کیا ہوا کہ جب مدارس پہ اٹیک ہوا تو مولانا مسعود اظہر کے مدرسے میں لکھی ہوئی آیت بنیاد المرصوص پر مبنی جو تھی, اسی پر آپریشن بنیاد المرصوص لانچ کیا گیا. دنیا کو ایک تیر سے 2 شکار کر کے بتایا گیا کہ ایک تو انڈیا کو رسپونڈ کر رہے ہیں, اور دوسرا یہ کہ کشمیر میں جہاد کرنے والے دہشت گرد نہیں, آتنکی نہیں, فریڈم فائٹر ہیں. تو اس کا کریڈٹ میں چاہتا ہوں کہ کوئی دے نہ دے, ان کی سیاسی بقا کا مسئلہ ہوتا ہے. ہم تو سچ میں اس چیز کا کریڈٹ دیں گے کہ اگر انہوں نے 7 دھماکے کیے, آپ نے 26 ملٹری انسٹالیشنز پہ ان کو تباہ کیا. شہیر سیالوی مطمئن ہے اس ملاقات سے؟ میں اس کو بالکل درست نہیں سمجھتا کہ اس ٹائم پہ ملاقات ہونی چاہیے تھی. اس پہ تو میں بالکل ٹائمنگ پہ مطمئن نہیں ہوں. لیکن اس بات اسی سوال کی طرف آتا ہوں. ہاں اچھا, ایک تو ٹائمنگ پہ میں بالکل مطمئن نہیں ہوں, لیکن اس چیز پہ ضرور مطمئن ہوں کہ اس کے بعد والی پریس کانفرنس میں کوئی ایسی ہیوملیشن ہمیں فیس نہیں کرنی پڑی. ٹرمپ کی باڈی لینگویج میں دوبارہ بتاؤں کہ بڑی مسکینوں والی تھی, بہت مسکینوں والی تھی. آپ نے خود دیکھا ہوگا وہ 1.5 منٹ کے کلپ میں
ٹرمپ کے 2 سال کی تقریر نکالنے چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ اتنا مایوس کبھی نہیں تھا. جب عدالت نے اسے مجرم ثابت کیا تو تب بھی وہ تڑیاں لگا رہا تھا. سر ایک چیز کی طرف دوسرا جاؤں گا, بھارت پاکستان پر حملہ آور ہوتا ہے 2 دن, پاکستان کے ٹی وی چینل یہ خبر چلاتے ہیں کہ افغانستان کا اہم رکن جو گورنمنٹ میں موجود ہے وہ انڈیا میں بیٹھا ہوا ہے, جبکہ اسرائیل ایران کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اس وقت ڈرون گرا رہا ہے. اس وقت کیا آرمی چیف کا امریکہ کا دورہ کرنا ضروری تھا؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اس کا جواب شاید آپ کا SPR بہتر دے, لیکن یہ دورہ 2-1 ہفتے پہلے کا یہ تھا اور انویٹیشن آئی ہوئی تھی. اور امریکہ ہمیشہ سے یہ حرامزدگی کرتا ہے کہ جب یہاں سے کسی کو دعوت دیتا ہے تو آن دا سیم ٹائم کو اس طریقے کا بڑا چند چاڑ دیتا ہے, اور آپ نہ ہاں جوگے رہتے ہیں نہ جوگے رہتے ہیں. آپ نے دنیا کو اپنے ساتھ چلانا ہوتا ہے. آپ نے روس کو بھی ساتھ چلایا, چین کو بھی ساتھ چلایا, امریکہ کو بھی ساتھ چلا رہے ہیں. یو ہیو ٹو ایگزسٹ ان دا کمیٹی آف نیشنز. دنیا جانتی ہے پاکستان اور انڈیا آپس میں بہت بڑے حریف ہیں. پاکستان میں دہشت گردی ہوتی ہے تو نشانہ افغانستان کو کیوں بنایا جاتا ہے؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ افغانستان ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. میں وہ شاید واحد سیاستدان ہوں گا جس نے کھل کے اپنے افغان بھائیوں کی حمایت کی ہے ہمیشہ. میں اس فیصلے کے بھی خلاف تھا کہ ہمارے افغانی بھائیوں کو ملک بدر کیا جائے. میں اس فیصلے کے بھی خلاف تھا کہ یار پاکستان اور افغانستان کی دوستی کیوں نہیں ہو سکتی. اگر انڈیا افغانستان کی ہو رہی ہے, انڈیا ایران کی ہو رہی ہے, تو ہماری ایران کی, ہماری افغانستان کی کیوں نہیں ہو رہی. تو میں تو اس چیز پہ آپ سے ایگری کروں گا کہ ہمیں ایک پیج پہ ہونا چاہیے. افغان طالبان کو, ایران کے پاسداران انقلاب کو اور ہماری فوج کو ایک جوائنٹ ملٹری فورس بنانی چاہیے جس پہ ترکیہ اور سعودی عرب کو بھی آن بورڈ لینا چاہیے, اور القدس کے لیے ہمیں مشترکہ جدوجہد کرنی چاہیے. ہم امریکہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں, افغانیوں سے کیوں نہیں کر رہے؟ ہم امریکہ سے ٹریڈ کر رہے ہیں تو ایران کا تیل کیوں نہیں لے رہے؟ تو ہمیں تو آپس میں ایک ہونا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم آپس میں لڑیں. تو اس میں قصور صرف پاکستان کا نہیں ہے, اس میں یہ ہے کہ انڈیا کے ناجائز بچے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں تھرو افغانستان. یہ بات درست ہے, جو TTP کی صورت میں آتے ہیں. تو اس چیز پہ ہمیں ہمیشہ گلہ رہتا ہے اپنے افغانی بھائیوں سے کہ آپ انہیں روکیں. افغانی بھائیوں کا یہ ہوتا ہے کہ جناب انہوں نے امریکہ کے خلاف ہمارا ساتھ دیا تھا تو ہم انہیں ابھی روک نہیں سکتے, ہماری مجبوریاں ہیں. وہاں داعش بھی آئی ہوئی ہے جو افغان طالبان کے خلاف ہے, تو ہم TTP کو بھی خلاف کر کے نہیں لڑ سکتے. تو افغان طالبان کی اپنی مجبوریاں ہیں اور ہماری اپنی مجبوریاں ہیں. سر وائٹ ہاؤس میں ملاقات ہوتی ہے, ہم اللہ سے یہ دعا گو ہے کہ یہ ملاقات پاکستان کے لیے بہتر ہو. اب جب کہ امریکہ اگر اسرائیل کا سائیڈ لیتا ہے اور ایران پر حملہ کرتا ہے یا رجیم چینج آپریشن کرتا ہے, تو آپ پاکستان کو کس طرف دیکھنا چاہتے ہیں, امریکہ کی طرف یا ایران کی طرف؟ ایران کی طرف دیکھ پاؤ گے؟ 110%. اور اگر وہ اس وقت ایران کی طرف نہ ہوا تو گورنمنٹ کے خلاف نکلنے والا میں پہلا آدمی ہوں گا. بھائی میرے لیے اپنے ملک کی سالمیت اسی میں ہے جو امت مسلمہ کی سالمیت ہے. زبردست. میرے لیے ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے اسرائیل کا خیمہ کو آگ لگائی تھی جا کے, جب کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی. ہم نے وہ بندہ جو 23 مارچ کی پریڈ میں اعلانات کیا کرتا تھا نا جرنیلوں کے درمیان کھڑا ہو کے, PTV کا اینکر پرسن, جب وہ اسرائیل کا دورہ کر کے آئے تو PTV سے اسے نکلوانے والے ہم لوگ تھے جنہوں نے ریاست کو کہا تھا کہ 24 گھنٹے کا الٹیمیٹم ہے, اگر آپ نے اس کو نہیں نکالا تو پھر دمادم مسکل اندر ہوگا. اسلام آباد کی سڑکوں پہ 4 دھرنے ہم دے چکے ہیں, یہ 5واں دھرنا ہوگا. تو ہم بھائی جان محمود غزنوی کا 18واں حملہ بننا جانتے ہیں. ریاست کو کسی کی رکھیل نہیں بننے دیں گے اور نہ ہی ریاست بنے گی. پاکستان پہلے سے بہتر ہو چکا ہے. امریکہ نے ہمارے چیف کو شکریہ ادا کرنے کے لیے بلایا تھا کہ ہمارے بچے کو آپ نے زیادہ نہیں مارا, آپ کا بہت شکریہ, ورنہ ہم لوگ اپنا پرمانو نکال چکے تھے. سر تھوڑا سا خان صاحب کی طرف جاتے ہیں, کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب سیاسی قیدی ہے یا بدلے کی آگ میں قید ہوئے ہیں؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, خان صاحب کے لیے میری بڑی سمپتیز تھیں, اب بھی ہیں, لیکن یہ گلہ ضرور ہے کہ آپ سے تو ابھی بہنوں کی ملاقات بھی ہو گئی ہے اور آپ نے ٹویٹ بھی کر دی, اس میں کہیں آپ نے اسرائیل کا ذکر نہیں کیا, اس میں کہیں آپ نے ایران کی حمایت نہیں کی. اور کیوں نہیں کی؟ کیونکہ جو خان صاحب کے ساتھی ہیں اوورسیز جو لابنگ کر رہے ہیں وہاں کانگریس میں, جو لابنگ کر رہے ہیں گولڈ سمتھ فیملی کے ساتھ مل کے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران کی رجیم چینج آپریشن میں امریکہ انوالو ہے اور پاکستان ایران کو سپورٹ کرتا ہے تو پاکستان میں بھی رجیم چینج ہوگا اور آپ کو لے آئیں گے, جس طریقے سے رجیم چینج آپ کا ہوا تھا آپ کو لے آئیں گے. تو امریکہ سے آشیرواد لے کے حکومت میں آنے کے لیے خان بھی تیار ہے, نواز شریف بھی تیار ہے. دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. صرف یہ ہے کہ خان دکھنے میں پیارا ہے
اور خان جو ہے وہ تقریر ذرا اچھی کر لیتا ہے, پرچی نہیں دیکھ لیتا. باقی ٹو بی ویری فرینک دیر از نو ڈفرینس ان بوتھ آف دیم. آج میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں, جمائمہ اور خان صاحب کے مشترکہ اولاد جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف جا کے نعرہ لگائے, اور نواز شریف صاحب کی اولاد جا کے اسرائیل کے خلاف امریکہ میں کھڑے ہو کے نعرہ لگائے. دونوں یہ کام نہیں کر پائیں گے. نہیں کر پائیں گے. آپ سمجھ رہے ہیں فرق کیا ہے؟ پھر میرے بچوں سے لگوا لیں, میں آپ کو ہزاروں جرنیلوں کے بچے دکھا دیتا ہوں, وہ آ کے نعرہ لگا دیں گے. آپ کے فیلڈ مارشل نے اعلان کیا ہم غزہ کے ساتھ کھڑے ہیں. کم از کم اتنی اخلاقی جرأت ایک اپوزیشن کے سیاستدان میں ضرور ہونی چاہیے. ہم لوگوں نے جو فوج ہے نا, لاکھ اختلاف ہو سکتے ہیں, مجھے بھی اور حامد لالا آپ کو بھی, لیکن اسرائیل کا میڈیا یہ رو رو کے کہہ رہا ہے, ہم نہیں کہہ رہے کہ ہم ایران کا سپورٹ کریں, لیکن اسرائیلی میڈیا ضرور کہہ رہا ہے کہ پاکستان ان کو اسلحہ دے رہا ہے. ہم نہیں کہہ رہے تھے کہ ہم نے آذربائیجان کا ساتھ دیا تھا, لیکن آرمینیا ضرور کہہ رہا تھا کہ میرا 150 کلومیٹر کا ایریا جو ہے پاک فوج نے کور کر کے ان کو دے دیا. ہم نہیں کہتے تھے کہ ہم نے چیچنیا کے مسلمانوں کا ساتھ دیا, لیکن چیچنیا کے مسلمان کہتے تھے پاک فوج زندہ باد. تو اٹ مینس ہمارے اوپر آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کی تلوار لٹک رہی ہے. ہماری کچھ مجبوریاں, ہمارے حکمران تھوڑے موٹے چور ہیں, انہوں نے قرضے بھی لیے ہوئے ہیں, انہوں نے پیسہ بھی کھایا ہوا ہے, سوئز اکاؤنٹ میں ان کے پیسے بھی ہیں, اس لیے ہم لوگ اعلان نہیں کر سکتے ہم کس کے ساتھ کیوں ہیں. لیکن ہم جہاں امت مسلمہ کو ضرورت ہوتی ہے, پاکستان باقی ملکوں کی نسبت زیادہ سپورٹ کرتا ہے. سر میرا سوال تھا, خان سیاسی قیدی ہے یا اس کو بدلے کی آگ میں قید رکھا ہے؟ دونوں. ایک چیز, اب جب کہ سیاسی قیدی یا قید میں رہنا تو ٹویٹ کرنا, یہ ان سے پوچھا جائے جو عمران خان کا ایکس اکاؤنٹ ہینڈل کر رہے ہیں, یہ کون تھے یہ بندہ؟ میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کی بہنیں ان سے مل کے نکلی, انہوں نے کہا خان صاحب اس پہ کوئی کمنٹ نہیں کریں گے. بات سامنے آ گئی ہے. دیسی مرغا نہ ملنے پہ خان صاحب ٹویٹ کر لیتے ہیں, تو پھر ایران اسرائیل کے معاملے پہ ٹویٹ کیوں نہیں کرتے؟ آپ کیا کہتے ہیں کہ خان صاحب سیاسی قیدی ہیں؟ سیاسی قیدی بھی ہے, عسکری قیدی بھی ہے, اور ہر اعتبار سے اس کے ساتھ غلط ہو رہا ہے. خوش آپ, اور یہ تو ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں, لیکن سوال یہ ہے کہ اب امریکہ کی آشیرواد کیوں حاصل کر رہا ہے شہباز گل جا کے؟ اب امریکہ کی آشیرواد کیوں حاصل کر رہا ہے ان کا سابق ڈپٹی انٹیریئر منسٹر جا کے, اس کا کیا نام ہے جس کی بیگم جو ہے وہ جرمنی سے تعلق رکھتی ہے, شہزاد کیا نام تھا اس کا یار, وہ گنجا سا ہے, شہزاد اکبر. وہ سارے کیا کام کر رہے ہیں؟ ان کی ساری کابینہ باہر بیٹھ کے کیا حرکتیں کر رہی ہے؟ امریکہ میں جا کے پاک فوج مرد آباد کے نعرے لگا سکتے ہیں, اسرائیل مرد آباد کے نہیں لگا سکتے. ماں مرتی ہے وہاں جا کے ان کی, سمجھ رہے ہیں آپ؟ گولڈ اسمتھ کا پیسہ پھر نہیں لگے گا. جمائمہ کا سکا بھائی پرو اسرائیل ریلیاں نکال رہا ہوتا ہے اور پی ٹی آئی اس کی حمایت کر رہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیت جاؤ. تو بھائی جان, دیر از نو ڈفرنس بٹوین نون لیگ اینڈ پی ٹی آئی. دس از نون لیگ اینڈ دس از پی ٹی آئی. سر بس ذرا باقی وہ ہے اسے ناحق قید کیا ہوا ہے, اور ماضی میں اسی طریقے سے الطاف حسین کو, نواز شریف و زرداری کو بھی اسی طریقے سے قید ناحق کیا گیا. سر بس تھوڑا سا آتے ہیں, یہ مریم نواز کی طرف پنجاب کی سیم ہیں, علاج کیا ہے محترمہ نے, انجیکشن لگایا میو ہاسپٹل میں لاہور میں, اور یہ کہا ہے کہ امیر دن بدن اوپر جا رہا ہے اور غریب علاج کی غرض سے تڑپ تڑپ کر مر جاتا ہے. کیا کہیں گے مریم صاحبہ کو؟ اس کے قصوروار یہ ہیں اور ان کا پورا ٹبر ہے. پچھلے 40 سالوں سے حکومت پنجاب پہ ان کے ابا جی کی ہے, ان کی ہے, ان کے کزن کی ہے, اور ان کے چاچا جی کی ہے. تو اس سب کا ذمہ دار مریم نواز اینڈ فیملی ہے. وہ تو آل دو آئی ریسپیکٹ ہر کہ وہ خاتون ہے, لیکن اس سب کا ذمہ دار وہ خود ہے. لیکن اس وقت وہ پاکستان کے جو بڑے لوگ ہیں ان کو قصوروار ٹھہرا رہے ہیں. بڑے لوگ تو وہ خود ہیں, اس سے الگ بھی ہو سکتے ہیں. کون ہے بڑا لوگ؟ مطلب عاصم منیر نے جا کے بیڈ لگوانے ہیں ہسپتال کے؟ مجھے بتائیں نا, چیف منسٹر کا کام ہے نا, یا اس کے ہیلتھ منسٹر کا کام ہے, یا فیلڈ مارشل کا کام ہے؟ سر ایک بات ہے, پنجاب میں کام کر رہی ہے, ہو رہی ہے, بالکل ہو رہی ہے, اور وہ وہاں پر قیدی نمبر 804 والی چپل صرف لے کے اس پہ گزارا کر رہے ہیں, کے پی کے دوست ہمارے اسی طرح. سر وہ تو ہے کہ نہیں, خبر اب پتا سے ہے کہ نہیں, ہمارا چپل بڑا اچھا ہے یار, ہے کہ نہیں؟ سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ میں عمران خان کا سائڈ لیتا ہوں؟ نہیں مجھے نہیں لگتا, میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا سر, ایک چیز اور آخر میں ایک سوال کروں گا جو کہ بہت ہی ضروری ہے. پاکستان کا دارالخلافہ اسلام آباد, یہ آخر میں یہ سوال اس وجہ سے رکھا کہ تاکہ آپ اس پہ ذرا واضح طور پہ بات کر لیں. محفوظ ہے اسلام آباد پاکستان کا دارالخلافہ, لیکن ہر روز ہمیں سننا پڑتا ہے کہ فلاں ہوا کی بیٹی قتل ہو گئی, فلاں ہوا کی بیٹی کے چہرے پہ تیزاب پھینک دیا گیا. یہ کیسا دارالخلافہ ہے, کیسا اسلام آباد ہے کہ محفوظ نہیں ہے؟ اسلام آباد
دنیا کا سب سے زیادہ محفوظ ترین کیپٹل ہے. میں بینگ اے پاکستانی اپنی ریاست کو اور اپنے کیپٹل کو ڈیفینڈ کروں گا. یہ میرا گھر ہے, یہ ساتھ والا گھر ہے. اس گھر سے نکل کے ایک بندہ تیزاب یہاں کسی پہ پھینک دیتا تو اس میں ریاست کا کوئی قصور نہیں ہے. ریاست کا قصور تب ہے جب اس تیزاب پھینکنے والے کو وہ پکڑتی نہیں ہے, اسے لتاڑتی نہیں ہے, اسے پولیس مقابلے میں مارتی نہیں ہے. ریاست سب کام کر رہی ہے. جہاں پر ریاستی پولیس جو ہے وہ کہیں پر کسی کو رشوت دے کے چھوڑ دیتی ہے تو وہ غلط ہے. لیکن ہم یہی کہیں کہ جناب ریاست مر گئی, کھپ گئی, لوٹ گئی, پٹ گئی, نہیں, اس طرح نہیں. سر اس سب زلالی پرچم کو جو ہم نے لگایا ہوا ہے اس کا تھوڑا سا حیا بھی کرنا ہے, اس کا تھوڑا سا دفاع بھی کرنا ہے. دنیا کا بہترین اور خوبصورت ترین کیپٹل آپ کا اسلام آباد ہے. دنیا کے بہترین اخلاق کے لوگ آپ کے پاکستانی لوگ ہیں. آپ کے پی سے بلوچستان تک کا سفر کریں, آپ کشمیر سے کراچی تک کا سفر کریں, جو ہاسپٹیلٹی آپ کو پاکستانیوں سے ملتی ہے دنیا میں کسی کو نہیں ملتی. سر ایک چیز یہاں پہ مینشن کرنا چاہوں گا, پچھلے دنوں ثنا یوسف کا قتل ہوتا ہے, اس کے مجرم 20 گھنٹوں میں گرفتار ہوتے ہیں. ٹک ٹاکر تھی وہ, ٹھیک ہے سر, نہیں قتل ہونا چاہیے تھا, میں بھی کہتا ہوں, آپ بھی کہو گے قتل ہوا, قاتل گرفتار ہوا. لیکن پچھلے دنوں اسلام آباد پریس کلب کے باہر ایمان افروز کی فیملی آئی تھی. انہوں نے کہا کہ ہماری جب بین قتل ہوئی تو پولیس نے ہمیں کہا کہ میڈیا کی طرف نہیں جانا. یہ بھی تو ریاست ہے, پولیس تو ریاست کے انڈر پہ کام کر رہی ہے, وہ کیوں میڈیا سے ان کو رکواتے ہیں؟ مجھے آپ صرف اس کیس کی تفصیلات دیں, اور مجھ سے پہلے کامل بھائی نے بھی یہ ذکر کیا تھا, ان کی فیملی کا نمبر ہے تو وہ دے دیں. سر پولیس کا کام بنتا ہے کہ میں آپ کو سمپل بات بتاتا ہوں, ہم لوگ اگر ان کے پاس وکیل نہیں ہے تو وکیل بھی انہیں دیں گے, اور اگر پولیس اس میں بدماشی کرتی ہے تو ہم اس سے بڑے بدماش بنیں گے. پھر اس سے بٹ کے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے بہت بہت شکریہ سر. اپنی بیٹی کا دفاع اگر ہم نہیں کر رہے تو ہماری سیاست پہ لعنت ہے. بہت بہت شکریہ. جت ناظرین, یہ تھے پاکستان نظریاتی پارٹی کے چیئرمین شہیر سیالوی, جو کہ بہت ہی احسن انداز سے انہوں نے سوالات کے جواب دیے. مجھے دیجیے اجازت, آپ کا میزبان محمد حامد سیف. اللہ حافظ.